دوستوں، آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے اور دوسرے بدھ کا عظیم و شان دن آ گیا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ کن ذہن ہیں، یعنی ان کو یوں لگتا ہے کہ مجھے دکھائی صحیح نہیں دیتا، میرے نظروں کا مسئلہ ہے یا پھر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، تو پھر آج اللہ پاک کا یہ عظیم و شان نام یا بصیرو پڑھ لیں۔ یا بصیرو اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بڑا عظیم و شان نام ہے۔ یہ رب کی وہ صفت ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کو یا بصیرو سے پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی بصیرت تیز کر دیتا ہے، اس کی روحانیت تیز ہو جاتی ہے، وہ آنے والے خطرے کو پہلے سمجھ لیتا ہے تو ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی بچ جاتا ہے، اور رزق اس کو بے شمار ملتا ہے۔ یعنی کاروبار میں اگر تنگی ہو، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہو، کاروبار میں خیر نہ ہو، برکت نہ ہو، تو پھر آج ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یا بصیرو کا یہ خاص عمل صرف ایک بار پڑھ کر دیکھنا۔ میں کہتا ہوں اللہ والوں، صرف ایک بار میرے کہے مطابق یا بصیرو کا یہ وظیفہ پڑھ لو، تم لوگ خدا کی قسم دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، بہت ہی خاص اور شاندار وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا میں کہتا ہوں کہ عمل دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور ساتھ میں سورۃ الاخلاص، دیکھیں سورہ اخلاص یہ بڑی ہی خاص اور عظیم و شان سورت ہے۔ سورہ اخلاص اس وقت نازل ہوئی جب کفار نبی پاک سے سوال کر رہے تھے کہ بتاؤ تمہارا رب کیسا ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ حبیب آپ فرما دیں کہ وہ رب ایک ہے، یعنی اللہ پاک احد ہے۔ قل هو اللہ احد، احد کا مطلب ایک ہوتا ہے، اور ایسا ایک ہوتا ہے جس کا دوسرا کوئی نہ ہو۔ احد کا لفظ صرف اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے ہی استعمال کرا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ان مقدس کلمات کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں اللہ الصمد کا بھی عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ دیکھیں رزق کے حوالے سے زیادہ تیز وظیفہ ہے۔ اگر پیسوں کا مسئلہ ہے، روزی روزگار کا معاملات ہیں، تو اس کے لیے یہ سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، اور اگر دوسری چیزوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ کارگر ثابت ہوگا، لیکن سب سے تیز عمل جو یہ ہے وہ ہے کاروبار کو تیز کرنے کے لیے، رزق دولت میں برکت کے لیے، اپنے پرموشن کروانے کے لیے، یعنی رزق سے جڑے جتنے معاملات ہیں، اور اولاد کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اگر بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ عمل بڑا تیر بہدف ہے۔ اگر آپ کی آئی سائڈ ویک ہے تو اس وظیفے کو آپ لوگ آب زمزم پہ پڑھیں گے، اور زمزم کے قطرے ایک ایک قطرہ روزانہ صبح اور شام ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا اگر آنکھیں ضائع بھی ہو گئی ہے نا، کہ موتیا آ گیا یا کالا موتیا آ گیا یا کالا پانی آ گیا، اللہ والوں اللہ پاک آپ کو آنکھیں عطا کر دے گا، آپ کی بصارت تیز ہو جائے گی۔ اور اللہ والوں، رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے، اور رب کا یہ جو نام ہے یا بصیرو، اس کے معنی ہی ہیں اے دور اندیش۔ تو اللہ والوں، دور اندیشی کو اختیار کرتے ہوئے اگر آپ لوگ سمجھدار ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ پاک سے ہی مدد ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھوکرے کھا کھا کے ٹھاکر بنتے ہیں، دیکھیں یہ ساری کہاوتیں میں کہہ رہا ہوں غلط نہیں ہیں، لیکن مدد تو رب سے ہی مانگو گے نا۔ اگر رب کے دربار سے مدد نہیں مانگو گے تو پھر کہاں جا کے مدد مانگو گے؟ تو اللہ والوں، ہر چیز رب کے دربار سے ہی ملتی ہے، اور رجب کا مہینہ دین اسلام کا یہ 7واں بڑا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، بڑا ہی مقدس اور خاص مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کا ذکر تو قرآن کریم میں آیا ہے۔ اور رجب کا مہینہ اللہ والوں یہ رب العالمین کا مہینہ ہے، نبی پاک نے فرمایا، اور جو شعبان کا مہینہ ہے وہ نبی پاک نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حالانکہ تمام مہینے رب نے بنائے ہیں، سارے مہینے رب کے ہیں، لیکن یہ خاصیت اس مہینے کو دی گئی کہ یہ مہینہ رب کا مہینہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ اگر آج کا دن ضائع ہو گیا نا، خدا کی قسم، یا اگر 10 تاریخ کو تم نے لاپرواہی میں گزار دیا، 1 سال کا پچھتاوا آ جائے گا۔ 1 سال بعد یہ پھر موقع ملے گا، 1 سال تک انتظار کرو گے، پتہ نہیں زندہ رہو یا نہ رہو، کیونکہ اللہ والوں حادثات بھی بہت ہو رہے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ لوگ ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی حفاظت میں آ جائیں گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔
تو آج لازمی اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 10 تاریخ اور دوسرے بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور اس سے بڑا عمل اس دن کا ہو نہیں سکتا۔ رب کو راضی کرنے والا اللہ والو دنیا کا سب سے تیز ترین عمل ہے، اور اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، اب بس اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے اس کو سمجھ لیں، کیونکہ آج کا رجب کی 10 تاریخ اور دوسرے بدھ کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب المرجب کی 10 تاریخ اور دوسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟
آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ والو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج یہ نہیں سوچیں کہ میرا یہ مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ والو 100% مل کے رہے گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیر و ہدف ہے، بس آج اس عمل کو پورے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھ کر آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو اللہ والو مقصد کتنا مرضی بڑا ہو، آج ماہ رجب کی 10 تاریخ اور دوسرے بدھ کا یہ سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والو میں یوں کہوں تو اللہ والو جھوٹ نہیں ہوگا کہ یہ عمل اتنا تیر و ہدف ہے کہ آج آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ اتنا تیر و ہدف وظیفہ ہے، بس اللہ والو اس عمل کو آپ لوگوں نے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں،
رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है अल्लाह वालों, ये आज के वजीफे की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने या बसीरों को नहीं पढ़ा तो आज का ये अमल आपका अधूरा रह जाएगा, आज का ये वजीफा आपका अधूरा हो जाएगा। आपने आखिर में या बसीरों को पढ़ना है, जिसके मायने हैं हर चीज को देखने वाला, हर हकीकत को जानने वाला। अल्लाह वालों, रब सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन से भी बाखबर है। अल्लाह ताला की ये सिर्फ दुनियावी आंख तक महदूद नहीं, बल्कि वो दिलों के राज भी देखता है, नियतों की पहचान भी उसको होती है, इंसान के छुपे हुए ख्यालात और एहसासात भी अल्लाह पाक उससे वाकिफ है। इंसान की ज़बान बेशक खामोश हो सकती है, लेकिन आंख धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह पाक की जो सिफ्त है या बसीरू, वो आपके अंदर तक को जानती है, वो आपकी रूह को जानती है। तो अल्लाह वालों, या बसीरू का अमल पढ़ने से कई नाबीनाओं को आंख भी मिली है, क्योंकि इसके मायने क्या है, देखने वाला, जाहिर को जो है वो देखने वाला। और अल्लाह वालों, ये सिफ्त इतनी बाकमाल है कि जब इस वजीफे को हम लोग पानी पर पढ़ते हैं, आबे ज़मज़म पे जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे तो यकीन करें, और फिर उसके कतरे आप लोग अपनी आंखों में डालना शुरू करेंगे, तो चंद दिनों के अमल से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नाबीनाओं को बीना कर देने वाला ये वजीफा है। या बसीरू बहुत ही खास अल्लाह पाक का ये इसमें आज़म है। अगर इस नाम को पढ़कर पानी के गिलास पर दम किया जाए और उस पानी को पी लिया जाए, तो अल्लाह वालों, हमारा दिमाग और हमारी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होने लगती है, हमारी बसारत तेज होती है। बसारत किसे कहते हैं? दूर अंदेश, आने वाले मसले को पहले जानने वाला, पहले महसूस करने वाला। हम लोग अरब की तरह पहले जान तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसको फील कर लेंगे, हम लोग उसको महसूस कर लेंगे, यही बसीरत है। तो अल्लाह वालों, रब की इस सिफ्त के बेशुमार फायदे हैं, और आज आप लोगों ने इन खास आमाल को अगर आंखों के लिए पढ़ रहे हैं तो जमजम पे पढ़ेंगे, और अगर आप लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को होशियार करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग इसको पानी के गिलास पर पढ़ेंगे और उस पानी को पी जाएंगे। पढ़ना किस तरीके से है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या बसीरू ये 1 बार हो गया, या बसीरू ये 2 बार हो गया, या बसीरू ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या बसीरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है, और पानी के गिलास पे दम कर देना है। यहाँ पर जो जमजम का पानी है उस पर दम कर देना है। फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था, तो फिर ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, एक बात की एहतियात करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जमजम जो पानी आप लोग पे वजीफा पढ़े वो जमजम हो ही ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इल्ला माशाल्लाह हमारे जो हाजी भाई होते हैं या मुसलमान जो कि उम्रा करके आते हैं, वो सबसे पहले जो है वो अपने घर लौटकर जमजम में पानी मिलाते हैं। तो ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा कि जो जमजम का पानी है वो प्योर है या फिर मिलावट वाला है। मिलावट वाला है तो जाहिर सी बात है वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा, और अगर प्योर जमजम का पानी है तो लाजमन आपको फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक के लोगों को देखा है कि उनकी आंखों का मोतिया तक ख़त्म हो गया, उनकी पलकों पे जो वरम थे वो भी ख़त्म हो गए। ये इतना ख़ास अमल और इतना बेहतरीन वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, अब आपने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। वजीफ़ा तो आप लोगों ने पढ़ लिया, और दुरूद पाक भी कोशिश करें कि अव्वल आखिर 11-11 बार पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़ने वाला अमल है। और अगर आंखों के लिए पढ़ रहे हैं फिर तो रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग बसारत के लिए पढ़ लें तो शायद एक बार ही पढ़ेंगे एक दिन में,
تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کے لائے میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اگر کسی اور کا فائدہ آپ کے وسیلے سے ہو گیا تو اللہ پاک آپ کی نجات ضرور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔